الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ محترم پرنسپل صاحب اور عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے مسلمان خواتین کی عظمت اور ان کے فرائض پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو جو آیت میں نے سنائی ہے اس کا پہلا حصہ، یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اللہ کے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کیوں؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس لیے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ مطلب بہت واضح ہے کہ میں ایک خاتون کا بیٹا ہوں اور میری دو بیٹیاں بھی ہیں، تو ہم ایک دوسرے میں سے ہیں۔ ہمارے والدین میں سے ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹوں سے بھی نوازتا ہے، بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے کہ ہم ایک دوسرے میں سے ہیں۔ لیکن طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ بھی آج کا ہمارا علم ہے اس کی روشنی میں ہم خوب سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، یہ دو مختلف وجود ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی زندہ جسم ہوتے ہیں وہ سیل سے بنتے ہیں، اور سیل کی ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس میں بڑی اہم چیز کیا ہے بھلا؟ کروموسومز، ٹھیک ہے نا؟ تو کروموسومز کو اب اگر میں سافٹ ویئر کا نام دوں کہ جیسے کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو یا اینڈرائڈ فون ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سارے ہارڈ ویئر ہیں، لیکن اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی جو ایل سی ڈی ہے، خواہ وہ ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو یا اینڈرائڈ فون ہو یا نوٹ بک ہو، اس پر وہی کچھ دکھائے گی۔ تو جب ہم کروموسومز کے اعتبار سے مرد اور عورت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دو انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں۔ یعنی جب ہم نے سیل کو نہیں دیکھا تھا، کروموسومز کا پتہ نہیں تھا، اس وقت تو شاید یہی سمجھتے ہوں گے لوگ کہ مرد اور عورت میں داڑھی مونچھ کا فرق ہے یا ایک آدھ عضو کا فرق ہے، لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، فرق ٹوٹلی ڈفرینٹ یہ دونوں وجود ہیں۔ یعنی جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں۔ مثلا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ ہے، اس کی ایک ہتھیلی ہے، اس کی اوپر 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے۔ عورت کے ہاتھ کا بھی ایک ہتھیلی ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے۔ لیکن اب جب ہم اس کو کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ جو ایک جیسے دکھنے والے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب اس کے اندر جیسے یہ ایک پوڈیم ہے آپ کے سامنے، یہ کیا ہے؟ آواز سے بتا رہا ہے کہ یہ سٹیل کا بنا ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک پوڈیم جو ہے وہ اسی رنگ کا، اسی سائز کا اگر ہوگا، لکڑی کا بنا ہوا ہوگا تو اس کی آواز مختلف ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہوگا تو اس کی، پلاسٹک کا ہوگا تو اس کی آواز مختلف ہوگی۔ صرف آواز ہی مختلف نہیں ہوگی، اس کی کنڈکٹیوٹی، ساؤنڈ کی، الیکٹریسٹی کی، ہیٹ کی مختلف ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لکڑی کا ہوگا تو ہم اس کو آگ لگائیں گے تو جل جائے گا،
یہ اسٹیل کا ہے یہ نہیں جلے گا، فائبر گلاس کا ہے یا پلاسٹک کا ہے تو وہ اپنی فارم چینج کر لے گا، یعنی ہر چیز مختلف ہوگی. آپ غور کریں تو مرد اور عورت بھی ایسے ہی ڈفرینٹ وجود ہیں. یعنی ایک تو آپ کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ آپ میں سے جو بچیاں سائنس پڑھ رہی ہیں وہ کیمسٹری پڑھ رہی ہیں. فزکس اور کیمسٹری میں کیا فرق ہے؟ فزکس جو ہے یہ جو مین سٹرکچر ہے نظر آنے والا، یہ اس سے بحث کرتی ہے. نیوٹن کے لاز ہیں کہ an object at rest will remain at rest, an object in motion will remain in motion، یہ جو اس کے نظر آنے والا حصہ ہے. لیکن کیمسٹری کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اس کی کیمسٹری ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود بنائے ہیں. ان دونوں کی جو اناٹمی بھی مختلف ہے، ہسٹولوجی بھی مختلف ہے، اور ان دونوں کی کیمسٹری بھی مختلف ہے. آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ ان کے اندر جو ہارمونل سسٹم ہے یہ بھی مختلف ہے. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور قسم کے ہارمون رکھے ہیں، ان کا اور فنکشن ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور قسم کے ہارمونز رکھے ہیں، ان کا اپنا فنکشن ہے. تو ایگزیکٹلی یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اچھا، جہاں تک عظمت کا تعلق ہے تو عظیم اور اس سے کوئی کم تر، کبیر اس سے اپوزٹ اصغر. تو جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، سورج یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو ایک کام اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے. چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو ایک کام اسائن کیا ہے. سورج کا کام کیا ہے؟ کہ وہ چمکتا ہی رہے، چمکتا ہی رہے، چمکتا ہی رہے. یعنی یہ جو دن رات ہیں یہ سورج پر نہیں آتے، ہم پر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی زمین سورج کے سامنے جو گھوم رہی ہے، اب ادھر سے لائٹ آ رہی ہے نا، تو یہ حصہ روشن ہے، یہ ڈارک ہے. اور جب گھوم کر یہ حصہ جو ہے اس طرف ہو جائے گا، یہ روشن ہو جائے گا اور دوسرا ڈارک ہو جائے گا. تو کیلیفورنیا جو ہے امریکہ کی ریاست، وہ بالکل ہمارے اپوزٹ ہے. یعنی اس وقت ہمارے پاس دن کے 12:40 ہوئے ہیں، تو وہاں رات کے 12:40 ہوں گے. اب تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی عام ہے. آپ کے کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار اگر رہتے ہوں گے تو آپ پوچھتے ہوں گے کیا ٹائم ہوا ہے، وہ کہیں گے رات کے 12:30. تو اب تو یہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہے. لیکن چاند کا معاملہ مختلف ہے. چاند جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کریسنٹ سے شروع ہوتا ہے، ایک شاخ جیسے ہوتی ہے کھجور کی، یوں کر کے مڑی ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. پھر وہ 14ویں کا چاند بدر بن جاتا ہے، فل مون، اور پھر دوبارہ ریڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے. یہ اس کا فنکشن ہے. اب اگر سورج کہے کہ جی میں بھی آرام کیا کروں، میں بھی کبھی بڑا ہو جاؤں، بڑی منوٹنی ہے میرے اندر، تو وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی کھو بیٹھا. وہ سورج بھی نہیں رہے گا، چاند تو بن نہیں سکتا. اور اگر چاند کہے کہ میں سورج بن جاؤں تو وہ بھی چاند بھی نہیں رہے گا، سورج بھی نہیں بن سکے گا. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عظمت، سورج کی عظمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کام اسائن کیا ہے وہ کام صحیح طریقے پر کرتا رہے، وداؤٹ اینی فالٹ، وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ. تو اس کا فنکشن ہے، یہ اس کی عظمت ہے. اور چاند جو کام اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا ہے وہ صحیح طور پر کرتا رہے تو وہ عظیم ہے. اسی طرح جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں، اور آپ ان کو پھر اپریشیٹ کرتے چلے جائیں گی کہ دونوں کی سائیکالوجی مختلف ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہے، تو پھر آپ پر یہ بات تو سب سے پہلے آ جاؤ جائے گی کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اس کی میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو آپ بھی انشاءاللہ، ابھی آپ بچیاں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گی. یعنی بہرحال آپ سب بالغ ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مرد یعنی لڑکے، ایون مرد بوڑھے بھی، وہ آپ کے بارے میں کریزی ہیں، ہے نا؟ آپ کو اندازہ اس بات کا. آپ مردوں کے بارے میں کریزی نہیں ہیں. یہ بھی ڈفرینس آپ نے محسوس کیا کبھی کہ مرد جو ہے وہ عورت کوئی بھی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، لیکن ینگ لکنگ ہو، تو مرد جو ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. لیکن آپ مردوں کے بارے میں کریزی نہیں ہیں، ہے نا ایسا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو مختلف وجود بنائے ہیں ہمارے، اور ہماری سائیکالوجی اور ہماری جو پرسوٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں. ہاں، عورت جو ہے وہ ہینڈسم مرد کے بارے میں کریزی ہو سکتی ہے، جو بھی امپریس کرے وہ ہینڈسم ہو کر امپریس کرے، یا کسی اور اعتبار سے گفتگو سے امپریس کرے.
استاد جو ہے وہ میل ٹیچر جو ہے، ایک اچھا استاد جو ہے وہ امپریس کرے گا اور وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا. ہینڈسم آدمی وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا. ان چیزوں کو اگر آپ ابھی سے محسوس کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کو زندگی گزارنے کا بڑا مزہ آئے گا. یعنی ایک ہے کہ آپ یعنی جو بھی آپ کے جذبات ہیں یو آر بینگ ڈریون بائی دیم، تو آپ اور ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہی ہیں کہ آپ کدھر جا رہی ہیں. کچھ اٹریکشن جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اٹریکشن ہے، آپ فیصلہ کر لیں گی کہ اچھا ادھر جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ چیز جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی عام ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو. یعنی جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں، آپ انسان کے لیول سے نیچے آ جائیں گے. انسان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ایک تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اپنی جو لسٹ ہوتی ہیں، اپنی جو خواہشات نفس ہوتی ہیں ان سے ڈرائیو نہیں ہوتا. بلکہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو جلدی سے. یہ فرق اس کو نوٹ کریں. جتنی جلدی آپ اس فرق کو نوٹ کر لیں گی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر یعنی 4 قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں. ایک تو فزیکل آبجیکٹس ہیں جن کا میں نے یعنی فزیکل آبجیکٹس کو بیسٹ اسٹڈی کیا نیوٹن نے، بابا ہے ان کا فزیکل آبجیکٹس کا، ٹھیک ہے نا. اس کے جو لاز آف موشن ہے وہ کمال ہیں، آج تک بھی وہ فزیکل آبجیکٹس کے لیے وہ سٹینڈ کرتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے. اس نے بتا دیا کہ فزیکل آبجیکٹ وداؤٹ این ایکسٹرنل فورس نہ موو کر سکتا ہے اور نہ موو کیا ہوا کرتا ہوا سٹاپ کر سکتا ہے، نہ موو کرتا ہوا وہ سٹاپ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ پودے ہیں. پودے کیا ہیں؟ دے موو آن دیئر اون، ڈونٹ دے. مثلا ایک بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے تو یہ موومنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایکسٹرنل کوئی فورس نہیں ہے جو اس کو پھاڑ رہی ہے، اندر سے وہ جو گروتھ ہے، اس کی لائف ہے، اس کی وجہ سے وہ گرو کرتا ہے، یہ موومنٹ ہے. پھر وہ پودا جو ہے پھلتا پھولتا ہے، اس کا تنا اوپر کی طرف چڑھ کے پھیلتا ہے، جڑ نیچے کی طرف جا کے پھیلتی ہے. لیکن یہاں پھر ایک لمیٹیشن ہے کہ پودا باڈیلی موو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تیسری مخلوق جو ہے وہ اینیملز ہیں، حیوانات ہیں. حیوانات کیا ہے؟ ہمیں ہر قسم کی موومنٹ آن دیئر اون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے. پرندے جو ہیں وہ یوں کر کے فلائی کر لیتے ہیں، گلائڈ کر لیتے ہیں. مچھر سیدھا اوپر اٹھ جاتا ہے. لیکن پھر یہاں ایک ہمیں لمیٹیشن نظر آئی، وہ یہ کہ اب اینیمل ورلڈ کو کس نے بیسٹ اسٹڈی کیا بھلا؟ ایف ایس سی کی بچیاں ہیں، ڈارون. ڈارون جو ہے 2 ڈارونز ہیں. ایک ہمارے یہاں عام مشہور ہے اس کا تھیوری آف ایوولوشن، وہ تو ریجیکٹ ہو گئی، اس کو تو سائنس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک تھیوری ہے. لیکن آن دی ہول جو اینیمل بیہیویئر ہے یہ اس کا کلاسیکل کنٹریبیوشن ہے علم کے اندر، کہ اس نے اسٹڈی کیا ہے اینیمل بیہیویئر کو. اس نے خلاصہ کیا نکالا کہ سارے کے سارے اینیمل کیا کرتے ہیں؟ شاباش، سائنس کی بچیاں بتائیں. سب اینیملز ان کی جو موومنٹس ہیں ان کو خلاصہ کیا نکالا اس نے؟ دے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. وہ اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں. اب نظر ڈالیں، کھاتے کیوں ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے. پیتے کیوں ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے. ریٹیلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ غصے کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے. اسی طرح ریپروڈیوس کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ امیبا آپ نے پڑھا نا، تو امیبا ریپروڈیوس کب کرتا ہے؟ یاد کریں. یعنی علم جو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ صرف جو وہ کتاب کے وہ پاڑو نہ بن جائیں، آپ غور بھی کریں کہ کیا امیبا میں ہم نے کیا پڑھا کہ امیبا کو جب خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی وال کو انسسٹ کرتا ہے اور پھر اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کرتا ہے. پھر ہر چھوٹا نیوکلیس جو ہے تھوڑا سا پروٹوپلازم اکٹھا کر کے اپنی سیل وال بنا لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی آؤٹر شیل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک امیبا سے ملٹیپل نیوکلیائی وجود میں آ جاتے ہیں. تو جو ریپروڈکشن ہے اس کا اصل جو سینس ہے وہ کیا ہے کہ جانور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں نے اب رہنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا میرا وجود کسی شکل میں برقرار گئے، اس کا نام ریپروڈکشن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ریپروڈکشن کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم اسی جو ڈارون نے بتایا ہم اس کے اندر انسرشن کریں گے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس دیا انہی کاموں کے لیے. اب جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے تلاش کرتا ہے اور جب اس کو کھانا مل جاتا ہے کھا لیتا. پیاس لگتی ہے تو
ادھر ادھر بھاگتا ہے، پانی کی تلاش کرتا ہے، پانی مل جاتا ہے تو پی لیتا ہے. جب اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ مجھے مارے گا، مار دے گا، تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے. اسی طرح اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو میں مرنا جاؤں، میری نسل ختم نہ ہو جائے، میں تو ختم ہو جاؤں، میری نسل برقرار کرے تو وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. تو ان ساروں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بھوک دی، پیاس دی، غصہ دیا اور شہوت دی، سیکس دیا. اچھا، لیکن جانور میں پھر دیکھیں اسے پھر ایک لمیٹیشن ہے. وہ لمیٹیشن کیا ہے کہ جانور از ڈریون بائی اٹس لسٹس، کہ جب جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے آ جائے ود ان اٹس ریچ، تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی فینومینن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. پیاس بھی لگی ہو اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو یا پانی اس کے منہ تک پہنچتا ہو تو پیے ہی پیے. اسی طرح جب جانور کو غصہ آ جائے اور اس کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں تو وہ لے ہی لے. اسی طرح جب اس کا اپوزٹ سیکس اس کی دسترس میں آ جائے اور اس کے اندر خواہش بھی ابھر آئے تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو روک سکے، ماں سوائے انسان کے. یہ چوتھی مخلوق ہے کہ یہ پورا حیوان ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنے فیصلے سے پیتا ہے. ابھی انشاءاللہ 10 دن کے بعد، بلکہ اس ہفتے کے بعد رمضان آیا چاہتا ہے، اگلا بدھ شاید روزہ ہوگا. تو اب کیا ہے کہ بھوک لگے گی، کیا ہمیں بھوک نہیں لگے گی؟ خوب لگے گی. پیاس نہیں لگے گی؟ خوب لگے گی. لیکن ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے مغرب کی اذان سے پہلے نہیں کھانا، نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. بھوک ہمیں مجبور نہیں کر سکتی کھانے پر، پیاس ہمیں مجبور نہیں کر سکتی پینے پر. اسی طرح باقی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتی. یہ انسان ہے، اور اپنی اس انسانیت کو برقرار رکھنا، اپنے فیصلوں سے چلنا، یہ ہے اصل میں کمال. یہی ہے عظمت مردوں کی اور یہی ہے عظمت عورتوں کی کہ فیصلہ میرا ہو، میں کسی جذبے کے ہاتھوں اتنا مجبور نہ ہو جاؤں کہ میں بس اس کا غلام بن جاؤں. نہیں، اس کی آپ ابھی سے عادت ڈالیں. لباس پہننے میں بھی سلیکٹو. کیسے؟ خود سلیکشن کریں کہ یہ لباس مجھے اچھا لگتا ہے میں پہنوں گا، تمہارا نہیں جی چاہتا مجھے دیکھنے کو، تمہیں برا لگتا ہے تم میری طرف مت دیکھو. لیکن میں تم پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں کہ تمہیں میرا لباس پسند آئے تو میں پہنوں، اور اگر تم کو کہ نہیں لباس تم نے اچھا نہیں پہنا ہوا تو میں پریشان ہو جاؤں کہ اوہو یہ تو ہرگز نہ کرے. ابھی سے آپ عادت ڈال لیں. بلکہ اس کا ایک آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کبھی کپڑے پہنے کسی فنکشن پر جانے کے لیے؟ اسکول میں تو یونیفارم ہے نا، کالج میں یونیفارم ہے. آپ نے فنکشن پہنے اور خیال آئے آپ کو کہ بس آج تو میں سب کو پاگل بنا دوں گی. وہ لباس اتار دیں ٹو گیٹ کنٹرول آف یور سیلف. بہت مزہ آئے گا آپ کو، زندگی میں بہت کام آئے گی میری یہ نصیحت کہ اپنی مرضی سے پہنے، اپنی پسند کا پہنے. ڈونٹ بی ڈریون بائی ادرس، ڈونٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی ادرس. کون ہے وہ؟ ہاں کوئی ہے جو آپ کا اپنا ہے، آپ کی والدہ ہیں، ان کا احترام کریں. اس لیے کریں احترام کہ وہ آپ کی والدہ ہے، وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن مجبور ہو کے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پیرنٹس کی یہ خواہش ہے وہ پوری کریں، یہ پورا کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، یہ ابھی تک مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میری ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ میرے اپنے. ہاں ان کا ریگارڈ کرنے کے لیے میں لباس جو ہے پہنوں گی جو ایسا وہ کہتے ہیں، لیکن کسی ہر ایکس وائی زی کے لیے، خواہ وہ اپنی کلاس والے کیوں نہ ہو، اس کے لیے نہیں. اپنی مرضی سے پہنے. آپ کو زندگی میں بڑی اسٹرینتھ محسوس ہوگی کہ او یس ناؤ یو ہیو بیکم اسٹرانگر. اس کا خیال رکھیں. اس سٹیج میں، یہ زندگی کی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں، اس سٹیج میں آپ کے سامنے جو دو شخصیتیں ہیں ان کا احترام جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کے والدین ہیں. ان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. ان کے سامنے نہ صرف ظاہراً آپ نے جھکنا ہے، آپ نے اندر سے اپنے آپ کو جھکانا ہے. ان کے سامنے سبمٹ کرنا ہے، اور اپنی جو ٹیچرز ہیں ان کے سامنے آپ نے نیچا ہو کے رہنا ہے. اس لیے کہ جیسے پانی ہے نا، وہ ہائٹ سے نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اور نیچے سے اوپر فلو نہیں کرتا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف سائنس کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے گا علم بھی، اگر آپ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دیں گی تو غیر محسوس طریقے سے علم آپ کی طرف فلو کرے گا.
باقی نو میٹر ہاؤ انٹیلیجنٹ آر یو، کتنی آپ پڑھتی ہیں، لیکن آپ اگر اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دیں گی تو آپ محسوس کریں گے کہ علم آپ کی طرف فلو نہیں کرے گا۔ اسی طرح یعنی اس سٹیج پر ایک بڑی اہم بات یہ جو ہے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہونے والی، اس میں ریگولیرٹی۔ آپ 10 کتابیں پڑھ کے بھی وہ کلیئرٹی نہیں حاصل کر سکتی کسی سبجیکٹ میں جو آپ کلاس کے لیکچر میں استاد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوں ان دا سینس کہ مجھے پڑھے لکھنے کا شوق نہیں، میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی زیادہ نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ میں ایک کامیاب آدمی اس لیے ہوں کہ میں کلاسز میں بہت ریگولر تھا، پورا سال میں چھٹی نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی بی ڈی ایس کے 4 سال میں نے ڈینٹل سرجری پڑھی، 4 سال میں صرف میری 2 چھٹیاں ہیں کہ ایک دفعہ اتنا زیادہ بخار ہو گیا مجھے کہ 104 تک ٹیمپریچر میرا پہنچ گیا تو مجھے چھٹی کرنی پڑی، یہ فرسٹ ایئر میں۔ اور پھر ایک دفعہ میں کراچی سے سفر میں تھا تو میری چھٹی ہو گئی، وہ تو خیر جو وہ چھٹی تھی وہ تو میرے باقی کلاس فیلوز نے میرا احترام کیا کہ انہوں نے اس دن کلاس ہی نہیں پڑھی کیونکہ سمجھ نہیں ہے، وہ ان کا ایک ریگارڈ تھا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا اتنا ریگارڈ کیا کہ آئی واز ناٹ اسپیشل، آئی واز جسٹ دیئر کلاس فیلو، لیکن انہوں نے میرا ایک خیال کیا کہ وہ ریگولر ہے تو انہوں نے اس دن کلاس نہیں پڑھی تو میری وہ ضائع نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال اگر آپ اپنے اوپر ریگولیرٹی کو لازم کریں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ باقی رہ گیا مسئلہ، میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مرد کے بارے میں کریزی نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ ضرور پلے باندھ کے رکھیں، آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی، اس بات کو پلے باندھیں کہ مرد آپ کے بارے میں کریزی ہے۔ مرد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہے اور آپ کو وہ سبز باغ دکھانا چاہتا ہے۔ اب دین کی رہنمائی کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ جو دین کے سارے احکام ہیں، پردہ ہے، سیگریگیشن ہے، اور اسی طرح اب حالات بہت بدل گئے، یعنی ماضی قریب تک جب تک یہ موبائل فون نہیں آیا تھا تو گھروں میں جو لینڈ لائن فون ہوتا تھا پی ٹی سی ایل کا، گھر کی بچی کو وہ فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یا گھر کی بڑی خاتون اٹھاتی تھی یا کوئی لڑکا یا مرد اٹھاتا تھا فون۔ لیکن اب حالات اتنی تیزی سے بدلے ہیں کہ ہم نے خود اپنی بچیوں کو موبائل فونز خرید کر دیے ہیں، حالانکہ پہلے بھی ٹانگے جو ہے وہ لیٹ ہوتے تھے، رکشے لیٹ ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے کتنی بچیاں اغوا ہوتی تھیں، لیکن بس ایسا ایک ہوا ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ ہو ایسا نہ ہو جائے، اور اس کے نتائج کیا ہیں کہ ایک کچے ذہن کو جب آپ فری چھوڑ دیں گے تو زیادہ امکان کیا ہے وہ غلط راستے کی طرف جائے گا، ذہن میں آوارگی آئے گی۔ اب ساری جو دین کی تعلیمات ہے، اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ بیٹیاں ہیں میری سب، بلکہ اب تو میری نواسیوں کی عمر کی ہیں آپ، تو خلاصہ کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی، کپڑا، مکان، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت تک میں شریک نہ کرے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کرے۔ سمجھ گئے نا، یہ کیا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ان چیزوں کی گارنٹی، یہ نکاح ہے۔ مرد کیا چاہتا ہے، میں نے کہا نا کہ مرد کریزی ہے، آپ کی آبزرویشن بھی ہے، مرد کیا چاہتا ہے کہ وہ بہت کم آپ کو دے کر آپ سے انجوائے کرے۔ میں بڑی کھلی باتیں کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ مرد چاہتا ہے کہ میں ایک کپ چائے پلا کر، جوس پلا کر، ایک پھول پیش کر کے، یہ بھی پرانی باتیں ہو گئی۔ اب تو امریکن سسٹم کیا ہے، امریکن سسٹم یہ ہے کہ امریکہ میں محاورہ ہے کہ there is nothing like free lunch in America، کہ ڈیٹنگ بھی کریں گے لڑکا اور لڑکی تو اپنی اپنی پیمنٹ کریں گے، کہ اب مرد جو ہے وہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ایک لنچ بھی نہیں کھلانا چاہتا اور اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی تعریف کرے گا، بابا بڑا زبردست کمبینیشن پہنا ہوا ہے، بڑا زبردست سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اچھا کوئی سادہ لڑکی ہے، واہ بھائی واہ، سادگی کے کیا ہی کہنے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا حسن ہے اس کا تو جواب ہی نہیں۔ تو وہ جو جس کے لباس کی تعریف کی وہ بھی سمجھی کہ ہاں یہ میرا قدردان ہے، اور جو کوئی دوسری لڑکی تھی سادہ لباس پہننے والی تو
اس کو بھی اس نے امپریس کر لیا اور اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف. اصل کیا ہے کہ جب تک کوئی مرد آپ سے نکاح نہ کر لے آپ نے اس ٹریپ کے نہیں آنا. اب خاص طور پر جب سے یہ اینڈرائڈ فون آیا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو کتنے واقعات مل رہے ہیں. وہ دعا زہرا جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے وہ کوترا کیا تھا, وہ کرتا کیا تھا لڑکا, حیثیت کیا تھی اس کی, لیکن ایک سیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جب اس کو ٹریپ کر لیا اس نے, تو ہوا کیوں کہ ایکسیس ملی اس کو اور اس نے اس کو سبز باغ دکھائے. آپ کا آپ کے والدین سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے. اس کو وہ محاورہ پلے باندھ دیں, اب تو پلو ہوتا ہی نہیں, کیا میں الفاظ استعمال کروں کہ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح جما لیں کہ آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کے والدین. ہر مرد کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی, اور بڑا کامن سا طریقہ ہے کہ والدین کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو بنیاد بنائے, اور اس کو مرد بہت ہوشیار ہے, بہت چالاک ہے, بہت بدماش ہے. عورت ان جنرل میرے تجزیے کے مطابق وہ پاک باز ہے, صرف ضروری مسلمان خاتون نہیں, ایک عام خاتون میرے تجزیے کے مطابق وہ پاک باز ہے. اس کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کہ ایک عورت خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, شادی شدہ ہو, بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو, میرا تجزیہ یہ ہے کہ میں نے بھی الحمدللہ دنیا پھری ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. مرد نے 4 شادیاں بھی کی ہوں اور 4 بیویوں کے ساتھ وہ خوش بھی ہو, یٹ اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے, ہی ول لک اراؤنڈ. وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. اس بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہاں کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ سے نکاح کرے, دین پاس ہم اسمائل. آپ اس سے اس کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائیں, اس کو اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائیں, اس لیے کہ بہرحال مرد تو اتنا کریزی ہے, بعض اوقات انسان کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے. اللہ نے دین کی جو سمجھ دی ہے گھن آنے لگتی ہے. ایک خاتون جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, سامنے بیٹھی ہوئی کسی کے پیچھے, اور اس کا یہاں سے تھوڑا سا پیٹ ننگا ہو رہا ہے, تو مرد اس میں بھی بڑے لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ عمر کے حساب سے, دین کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ایک فوری طور پر ایک چیز لگتی ہے, پھر اپنے آپ سے گھن بھی آتی ہے. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ مرد کریزی ہے اس بارے میں, ہی وانٹس ٹو انجوائے فرام یو. آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر بھی وہ انجوائے کرے گا, آپ کی اسمائل کو بھی وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے, اور مختلف طریقوں سے آپ کے جسم کے ساتھ کھیل کر وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے. بٹ ہی وانٹس ٹو گیٹ آل دس ایٹ اے ویری لٹل کاسٹ. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کو ساری انجوائمنٹ پرووائڈ کرو, بٹ جب تک وہ نکاح نہ کر لے اس وقت تک نہیں. بڑا انٹرسٹڈ ہے, اس کو آپ بہت زیادہ پسند آ گئی, نکاح کرے, لیکن شارٹ آف دیٹ صرف کہ میں نکاح کروں گا اس پر نہیں. یہ ہے اصل میں نقطے کی بات, اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو. باقی جہاں تک عظمت کا تعلق ہے, وہ جیسے میں نے سورج اور چاند کی مثال دی, تو سورج اپنی جو اسائنڈ ڈیوٹی ہے اس پر عظیم ہے, اور چاند اپنی اسائنڈ ڈیوٹی پر عظیم ہے. گندم جو ہے یہ ہمارا پیٹ بھرتی ہے, اور پھول جو ہے صرف ہمیں خوبصورت لگتے ہیں, کھائے تو نہیں جا سکتے نا. تو گندم کو اسائنڈ کام کیا ہے کہ وہ میرا پیٹ بھرے اور میری نیوٹریشن کا کام دے, ٹھیک ہے نا. آم, کھجور, سیب, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ڈیوٹی کہ یہ مجھے مزہ بھی دے اور میری نیوٹریشن کا کام بھی کرے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض دوسری چیزیں, پھول جو ہے وہ بھی پودا, وہ اللہ نے کھانے کے لیے نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کام اسائن کیا ہے اسی کے اعتبار سے عظمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات بھی دی ہیں وہ مختلف دی ہیں. مرد کی عبادات اور ہیں. مثلا مثال کے طور پر مرد کو نماز جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتی. مرتا مر جائے اس کو نماز معاف نہیں ہے. بیمار ہے, کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے, یہ اس کی نماز ہو گئی. یوں کر کے یوں کر لیا, نماز ہو گئی.
اس کے جسم میں سے خون بہ رہا ہو، اس کو نماز نہیں معاف ہوتی. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ سرٹن کنڈیشن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ عورت کا اصل رول کیا ہے. اس کا اصل رول کیا ہے؟ وہی ماں بننا. اور یہ سارے جو اس کو نماز کی چھوٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی، آپ خب غور کریں گی تو کس کے ساتھ متعلق ہے؟ یہ سائیکلز جو ہوتے ہیں آپ کے، یہ اسی ریپروڈکشن سے متعلق ہیں. یعنی ماں بننا اللہ کی نظر میں عورت کا سب سے اہم کام ہے. اس کی ساری زندگی اس کے گرد گھومنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر مرد کو اللہ تعالیٰ نے مینجمنٹ کا رول دیا ہے گھر کے اندر. ماں کا رول کیا ہے؟ وہ بچے پروڈیوس کرے گی، ان کی تربیت کرے گی، نرش کرے گی ان کو، اور ان کو پالے پوسے گی. والد کا رول کیا ہے؟ وہ فائنانس کرے گا اور گھر کو مینج کرے گا، فیصلے کرنے اس کا کام ہے. لیکن جب یہ فیصلے، آپ نے غور کیا ہوگا اپنے ارد گرد، آپ دیکھیے جہاں بھی گھر کا مرد فوت ہو جاتا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ گھر کی سربراہ بن جاتی ہیں، دے گیو ویری ٹف ٹائم ٹو دیئر ڈاٹرز ان لا. کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ مینجمنٹ کا رول نہیں دیا. جب وہ مینیجر بننے کی کوشش کریں گی تو گھر کو تباہ کر دیں گی. وہی بیٹا یعنی جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی ہے، بڑے چاؤ سے بہو لاتی ہے اور پھر اسی سے جالس ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا چھین لیا. یہ کیا ہے؟ یعنی گھر میں اگر وہ باپ سر پہ موجود ہو تو پھر بھی وہ بیلنس کر لیتا ہے، اگر اس میں بھی اس نے اپنا رول ختم نہ کیا ہو، مینیجریل رول برقرار رکھا ہو، اور وہ بالکل جو ہے اب خود بھی بیوی کے نیچے نہ لگ گیا ہو، اس کی بات نہ مانتا ہو، تو گھر برقرار رہتا ہے. ورنہ یعنی بیٹا بیچارہ جو ہے وہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے، میری ماں کو ہوگا گیا ہے، حالانکہ ہوا کچھ نہیں ہوتا. وہی جو اس کی ممتا ہے، اس کی جو محبت ہے، وہ اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی کہ میرا بیٹا کسی اور عورت کے ساتھ ہنسے مسکرائے اور خوشی خوشی آئے جائے. حالانکہ اس نے بہو لائی کس لیے تھی؟ اس لیے لائی تھی. لیکن یہ کیا ہے؟ اگر آپ عورت کی اس نفسیات کو سامنے رکھیں گی کہ جیسے عورت کی کمزوری جو ہے وہ مرد کی کمزوری عورت ہے، عورت کی کمزوری اس کی اولاد ہے. اولاد اس کی کمزوری ہے، وہی جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آبزرویشن کی، ابھی آپ بچیاں ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ذہن دیا ہے. آپ اپنے گرد و گرد میں دیکھتی ہیں کہ عورتیں ساسیں بن کر اپنی بہوؤں کو کیسے پریشان کرتی ہیں، اور جب وہ بہویں ہوتی ہیں تو پھر وہ کس طرح جو ہے ان کا معاملہ جو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جب ہم اٹیچ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ والدین کو والدین سمجھیں، اسی طرح اگر آپ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں گی کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اس نے میرے شوہر کو پروڈیوس کیا، اس کو نرش کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کی تربیت کی، یہ میری موسنہ ہے کہ اس نے مجھے ایک شوہر عطا کیا ہے. تو پھر آپ کو وہ ساس بری نہیں لگے گی، اور پھر یہ آپ کو خیال آئے گا کہ چونکہ یہ میرے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لہذا یہ تھوڑی سی جیلس ہو رہی ہے مجھ سے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گی. ورنہ جہاں بیٹا پریشان ہوتا ہے، بہو بیچاری اس سے زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا میرے لیے اس نے اس گھر کو جہنم بنا دیا ہے. میں تو اس گھر میں خوشی خوشی رہنے کے لیے آئی تھی اور یہاں یہ میری ساس نے میرے لیے جہنم بنا دیا ہے. تو آپ اس کو رسپیکٹ دیں اور شوہر کی جگہ پر آپ اس کی خدمت کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر آپ کے لیے جگہ بھی اس گھر میں بن جائے گی. پھر وہی عورت جو ہے جس کے لیے آپ کو بہت پریشانی تھی وہ آپ کے لیے بڑی موسن بن جائے گی. سوشل میڈیا پر ایک بڑی خوبصورت ای میل آئی تھی کہ ایران میں ایک لڑکی جوان جو ہے وہ اپنے مرحوم والد کے دوست جو حکیم تھے ان کے پاس گئی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کے ہاتھوں بہت تنگ ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسے زہر دے دیں، بتا دیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی ساس کو دے دوں. تو اس نے کہا کہ وہ کافی ساری پڑیاں بنا کے لایا. کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ بس روز کی ایک پڑی جو ہے اس کو کھانے میں مکس کر کے دے دینی ہے. یہ بڑی لو پوائزن ہے، یہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں اس کو کرنے میں، تو ذرا تم نے جلدی نہیں کرنی. اور ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ یہ 6 مہینے تم نے اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرنی ہے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ تم نے زہر دی ہے. 4 مہینے کے بعد وہ پھر آ گئی، انکل وہ تو میں آپ سے اینٹی ڈوٹ لینے کے لیے آئی ہوں کہ میری ساس تو بہت اچھی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب وہ مرے نہ، آپ کو ایسی دوائی دیں مجھ سے کہ جس سے وہ پہلا زہر جو میں نے دیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے.
تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا میں نے پہلے بھی وائٹامن ہی دیے تھے، پہلے تم اس کو نفرت کرتی تھی تو اس کی طرف سے بھی ریئیکشن تھا، تم نے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی تو تمہیں اس کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس ملا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آپ اپنی ساس سے لڑ کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، ہاں اس کی خدمت کر کے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ جب آپ اپنی ساس سے بگاڑیں گی تو بہرحال یاد رکھیے گا وہ آپ کے شوہر کی ماں ہوگی، اور ماں بدلی نہیں جا سکتی۔ جب زیادہ ٹینشن ہوگی تو آپ کا شوہر آپ کو نکال باہر کرے گا، ماں کو تو نہیں نکال سکتا، نکال بھی دے گھر سے پھر بھی وہ ماں رہے گی، ماں تو نہیں ہو سکتی۔ بیوی طلاق دے دے گا وہ بیوی نہیں رہے گی، لیکن ماں کو تو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ گھر سے نکال کے گناہ گار ہو جائے گا لیکن بہرحال اس کی ماں تو رہے گی۔ تو جو رول اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا مینیجر بنایا، اس کو مینجمنٹ کرنی چاہیے اور فائنینسنگ کرنی چاہیے۔ اس کی بیوی کماتی ہے تو پھر گھر میں نہ بیٹھ جائے بیوی کی کمائی پر، یہ کمانا بیوی کی ذمہ داری نہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اسے اسائن کیا ہے۔ باقی عورت کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب یہ بتایا گیا کہ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے گھر کا، سورہ نساء کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر مینیجرز بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، انچارج بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ ایک مل کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مل مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکاؤنٹس کا شعبہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پرچیز دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مل مالک کی کا اختیار ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ہمارا مالک ہے، تو اس نے ہم میں سے جسے چاہا جو رول دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رول دیا ہے، اب اس کے مطابق ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کو مینیجر بنایا تو اس کو مینیجر ہی ہونا چاہیے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے اس کے سبارڈینیٹ، تو اس کا سبارڈینیٹ رول ہے۔ تو کسی بھی ادارے میں جو مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی ادارہ اسیسمنٹ کرتا ہے۔ بڑے اداروں کے اندر کانفیڈینشیل رپورٹ کا تصور ہے کہ آفیسر جو ہے وہ کانفیڈینشیل رپورٹ ہر امپلائی کی دیتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کمپیٹنس کے بارے میں اور ایک اس کے ڈسپلن کے بارے میں، اچھا کام کرتا ہے، کام سمجھتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ دوسری طرف کیا ہوگا؟ از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ۔ اگر یہ لکھا جائے گا کہ یہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، گورنمنٹ سروس جس کو سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سروس تو مزے کی نوکری ہے، اس میں بھی اگر کسی کی کانفیڈینشیل رپورٹ میں ڈس اوبیڈینٹ لکھا ہوا ہو اس کی پروموشن نہیں ہوتی۔ وہ میرا داماد، چھوٹا داماد میرا، وہ پہلے اس نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بی ایس کیا، اس کے بعد پھر اس کا دل چڑھ گیا کمپیوٹر سے، اس نے ایم اے اسلامیات کر کے اب تو پی ایچ ڈی بھی کر لی، لیکچرر لگ گیا۔ اب اس کے پرنسپل کو پتا تھا کہ اس کو کمپیوٹر سائنس بھی آتی ہے، تو اس نے، ٹیچر نہیں تھا، اس نے کہا کہ کمپیوٹر سائنس پڑھوں گا، مجھے تنخواہ کمپیوٹر سائنس کی نہیں ملتی، مجھے اسلامیات کی ملتی ہے۔ تو پرنسپل ناراض ہوا، پرنسپل نے اس کے کانفیڈینشیل رپورٹ میں ڈس اوبیڈینٹ لکھ دیا۔ اب جب اس کا اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کا وقت آیا تو ظاہر ہے اس کی کانفیڈینشیل رپورٹ میں ڈس اوبیڈینٹ لکھا ہوا تھا۔ وہ تو پھر ڈائریکٹر صاحب نے مہربانی کی کہ وہ پرنسپل کو فون کیا، وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، میں کہا کیوں بچے کا کیریئر خراب کرتے ہو، میں دوبارہ بھیج رہا ہوں تمہارے پاس کانفیڈینشیل رپورٹ، اس کو نئے سرے سے پر کر کے بھیجو، تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن جب ڈس اوبیڈینٹ لکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کی پروموشن بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے پی ایچ ڈی کر لی، پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوتا لیکن پروموشن نہیں ہو سکتی، نئے سرے سے سلیکٹ ہو کے آ سکتا ہے لیکن پروموٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ تو فالحات، نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی۔ یہ امانت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دے۔ بہت خوبصورت انداز، یعنی چیسٹیٹی کو بیان کرنے کا، پاک بازی کو بیان کرنے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا، اور سورۃ تحریم میں شوہر کا راز رکھنا، اس کو بھی ایک جو ہے کیا ہے؟ ٹرسٹ کہا گیا ہے کہ شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرو۔ اور یہ راز کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ شوہر نے کوئی راز کی بات بتائی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک چھوٹی سی راز کی بات بتائی اور کہا کہ بتانا کسی کو نہیں، انہیں بتا دیا، قرآن مجید میں پوری سورت نازل ہو گئی، سورۃ تحریم میں۔ اسی طرح عورت کا راز، مرد کا کیریکٹر خراب ہے، اگر انبیئریبل ہے تو طلاق لو اس سے، لیکن جب تک وہ آپ کا شوہر ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کے راز کی حفاظت کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا، اس پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. آپ نے فرمایا کہ نیک عورت کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں. ابھی آپ بچیاں ہیں، لیکن کل کو بہرحال انشاءاللہ آپ سب نے اپنے اپنے گھر سنبھالنے ہیں، آپ کی شادیاں ہونی ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو یہ نصیحت یاد رہے کہ نیک عورت کی 3 نشانی. پہلی نشانی کیا بتائی کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. یہ کیا چیز ہے سمجھیں کہ ایک ریزنیبل عورت جس کو سب تعریف کریں گے وہ کیا ہوگی؟ جو سب سے چیر فلی ملے گی لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑے گی. حد کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ دفتر سے گھر آ رہا ہے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، ساتھ والی پڑوسن دروازے پر کھڑی ہے، کوئی اسلانے کے پہ ہے، اور جب وہ اندر داخل ہوگا اور اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو کاٹنے کی دوڑے گی، تو آپ سوچیں کہ آپ اچھی لگیں گی اپنی شوہر کو یا دوسری عورتیں جو اس کو اسمائل کر کے ویلکم کر رہی ہیں وہ اچھی؟ بس یہ بات جو ہے اس کو پلے باندھ لیں. یو وڈ سرٹنلی لائک کہ آپ اپنے شوہر کو اچھی لگیں، لیکن شیطان ایسا ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے، ہم سے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کراتا ہے کہ ہم اپنا گھر خود برباد کرتے ہیں. اور بس اتنی سی بات کہ شوہر کو اپنی بیوی اچھی نہ لگے تو اس سے زیادہ فساد گھر میں کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو اچھے شوہر بھی آپ کو عطا کرے، بااخلاق، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، ٹھیک ہے جی، اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.